اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الکریم بزم کہکشاں کے ساتھ۔ بزم کہکشاں کی رمضان ٹرانسمیشن میں آج کی نشست میں ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا ذوالفقار احمد نعیمی صاحب، اور آج ان سے نماز کے حوالے سے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت صاحب آپ کو اس بزم کہکشاں کی نشست میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ تو ابتدائی سوال آپ سے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے کاز کے لیے مجھے بلایا، موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے کئی ایک احادیث مبارکہ اور آیات قرآن ہیں، اور اس کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ایک بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ رب ہے، اس کا ایک مرتبہ ہی کہہ دینا کسی کام کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ بار بار اس کا ذکر فرما رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس کام کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، اور وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کا جو دیا ہوا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی شان فرمائی ہے کہ جو ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پھر اس میں اللہ نے نماز کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر جس حوالے سے آج کا ٹاپک ہے یعنی رمضان المبارک کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ نے خرچ کرنے کا بھی حکم قرآن میں فرما دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے، غربا کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ دوسرے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں نمازی کا ذکر ہو رہا ہے، بے نمازی کا نہیں ہو رہا، نمازی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یعنی اس سے مقصد یہ ہے کہ جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے لیے خرابی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور نماز کو ضائع کر دیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کا مقام غی ہے، اور یہ ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم کی جو وادی ہے وہ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا و مولا سے بے حد محبت ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور یہ تحفہ اللہ کا محبوب اس وقت لے کر آیا جب رب نے اپنے محبوب کو عرش کی بلندیوں پر بلایا، اپنے پاس ملاقات کے لیے بلوایا، صرف حکم نہیں ہے، جبریل لے کر نہیں آئے حکم، براہ راست اللہ نے یہ اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ تحفہ بھیجا۔ اور یہ تو ہے ہی عبادت، وہ عبادت ہے کہ جو ہر مرد عورت بچے بوڑھے پر فرض ہے۔ باقی عبادات جو ہیں ان میں کسی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو غریب نہیں ہیں، امیر کے لیے ہے، کچھ میں چھوٹ ہے، کمزوری میں چھوٹ ہے، لیکن نماز جو ہے وہ نہ بیمار کو معاف ہے اور نہ تندرست کو، نہ مقیم کو، نہ مسافر کو۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے
نماز جو ہے وہ رائے نجات ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت پھر یہی ہے کہ اگر ہم انسان نمازی بن جائے ہاں تو بے حیائی سے روکا جا سکتا بالکل۔ اور دیکھیں اس میں چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بہت سارے کام اس سے ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں، ہے۔ ایسے ہی یعنی اگر وہ اپنی پاکی پلیتی کا خیال نہیں رکھتا تو جب نماز پڑھے گا تو اسے پتہ ہوگا میں نے فلاں وقت پر جا کے نماز پڑھنی ہے، تو آیا میرے کپڑے پاک ہیں یا میرا لباس جو ہے وہ پاک ہے یا میرا بدن پاک ہے، تو سب سے پہلے اسے طہارت نصیب ہو جائے گی نماز کی برکت سے، اور جب ظاہری طہارت نصیب ہو جائے گی تو اللہ باطن کو بھی صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اگر کسی کی کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی کے کام بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، وہ نماز کو سمجھا ہی نہیں، وہ مقصد اس کا حاصل نہیں ہوا، اس کے اپنے اندر کمی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت ہمیں بتا رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے نماز جو ہے دین کا ایک اہم ستون ہے، اور اس کو ستون کو جب ہم نے ادا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کے شرعی مسائل جو ہیں اس کے بارے میں آگاہی ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں اہمیت تو پتہ چلی، لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں نماز ادا کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کیا بتائے گئے؟ لیکن نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کی شرائط میں سے ہیں، اور کچھ چیزیں نماز کے فرائض میں سے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ تو اگر شرائط کی جو نماز کی شرائط ہیں ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو تب بھی نماز نہیں ہوگی، اگر فرائض میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور واجبات میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر سجدہ صاحب کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ نماز میں فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں۔ اگر نہ فرائض کا پتہ ہے اور نہ واجبات کا پتہ ہے، اور سیدھا ہمیں سے ایک پتہ ہے کہ جی جو بھی غلطی ہو جائے اس پر سجدہ کر لیا نماز درست ہو جائے گی، تو پھر نماز ظاہر ہے جب اس میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہے تو نماز سجدہ سہو کرنے سے تو نماز درست دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، لیکن اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ مجھ سے فرض چھوٹا ہے، پتہ ہوگا تو جی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے جو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات جو ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نماز کے اندر جو فرائض ہیں اس میں جو سب سے پہلے تو قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور یعنی قیام جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، اور رکوع گھٹنوں تک جھکنا، اور اس کے بعد سجدہ کرنا، اور اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ یعنی کانوں تک ہاتھ بلند کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خروج بالسنعہ یعنی نماز ختم کرنا، دونوں طرف سلام کرنا۔ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز کی جو چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ جو نماز کی واجبات ہیں یا نماز کے فرائض ہیں یا نماز کی شرائط ہیں ان چیزوں کو سیکھ لیا جائے۔ جزاک اللہ۔ یہ تو آپ نے نماز کے واجبات اور فرائض کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا، تو سنتیں جو ہم ادا کرتے ہیں اس میں عموماً یہ لفظ ہم سنتے ہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ، ان میں فرق کیا اور ان میں ادا کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں سنت موقدہ جو ہے وہ سنت ہے جو حضور نے متواتر ادا کی ہے، اور سنت غیر موقدہ وہ ہے کہ جو کبھی حضور نے ادا کی اور کبھی چھوڑ دی۔ اب ان میں فرق یہ ہے کہ جو سنت موقدہ ہے اس میں پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اور پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع کریں گے، اور دوسری رکعت بھی جو ہے وہ الحمد سے شروع کریں گے، اور سورت پڑھنے کے بعد ہم رکوع کریں گے، اور اگر 2 رکھتے ہیں تو ہم نے قد آخرہ کرنا ہے یعنی تحیات اور درود شریف اور سلام، اگر 4 رکھتے ہیں
تو اس میں ہم تشہد تک پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک، اور پھر تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر سورت ملائیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی تیسری رکعت کمپلیٹ کریں گے، اور چوتھی رکعت جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے کمپلیٹ کریں گے. لیکن سنت موقدہ، یہ سنت موقدہ ہے. اور سنت غیر موقدہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد اور درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، صرف سلام نہیں پھیریں، سلام نہیں پھیریں اس سے گے، پہلے اور پھر دوبارہ ثنا سے آپ پڑھیں گے، اور پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اور پھر سورت ملائیں گے، اور تیسری رکعت میں پھر الحمد شریف سے پڑھ کر سورت ملائیں گے، اور اس طریقے سے آپ اپنی چوتھی رکعت جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. جزاک اللہ. یہ آپ ہمیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے. جی جبکہ نماز فرض جو ہے اس میں اکیلے میں ادا کرنا اور باجماعت ادا کرنے میں بھی فرق ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. اکیلے میں نماز ادا کرنے میں یہ ہے کہ ہم جب پہلی رکعت پڑھیں گے تو اس میں ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ اور الحمد شریف، اور پھر کوئی بھی صورت جو ہے وہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت جو ہے وہ بھی ہم الحمد شریف اور صورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر ہم تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیریں گے، اور اگر 4 رکعت والی ہے تو تشہد کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور دوبارہ سے تیسری رکعت میں الحمد شریف صرف پڑھ کر بھی ہم رکوع کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے صورت بھی ملا لیا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، اور چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے اپنی کمپلیٹ کریں گے، یعنی الحمد شریف پڑھ کر آپ رکوع کر سکتے ہیں، اگر صورت کسی نے پڑھ لی تو تاکہ اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر امام کے ساتھ آپ نے صرف ثنا پڑھنی ہے، باقی پہلی دفعہ جو بس ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد جب امام قرات کرے گا تو آپ نے خاموش رہنا ہے، ٹھیک، سننی، صرف سننی ہے، اور باقی جو ارکان ہیں وہ آپ امام کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی رکوع کی تسبیح ہے وہ پڑھیں گے، اور باقی تمام جو ارکان ہیں اس میں امام کے مطابق جو ہے مطابقت کریں گے. پہلی 2 رکعت میں تو امام جو ہے قرات کریں گے، باقی 2 رکعت ہوتی ہیں اس میں بھی آپ اس میں بھی خاموش ہے تو آپ پھر بھی خاموش رہیں گے، اور جو یعنی یہ تو جو جہر نماز ہے اس کے لیے ہے، تو جو خفی ہے یعنی ظہر اور عصر ہے اس کی 4 رکعتوں میں آپ نے خاموشی یعنی جو قرات ہے وہ امام ہی کرے گا، آپ نے باقی جو ارکان ہیں وہ امام کے ساتھ آپ ادا کریں گے. کیونکہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے لوگ اکثر آگے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ الحمد شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی، یہ بہت سارے ہمارے جو بزرگ ہیں اور بہت سارے نوجوان بھی ایسے ہیں، ظاہر ہے یہ دین سے دوری کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے کہ وہ نماز سیکھتے نہیں، جو سیکھتے ہیں ہم وہ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب جیسے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں گئے جیسے دوسرے پڑھ رہے ہیں اسی طرح بس پڑھ دی، مسائل کو پوچھا. ایسا ہی ہے. وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ انسان جاہل اس وقت تک ہے جب تک وہ سوال نہیں کرتا. بالکل جب وہ سوال کر لیتا ہے تب وہ جاہل نہیں رہتا، اس کو یا سبق مل جاتا ہے یا یہ رستہ مل جاتا ہے. اس لیے نماز کے بارے میں سوال کر لینا زیادہ بالکل ضروری ہے، اور اس کو میرے خیال میں وقت نکال کر سیکھنا چاہیے باقاعدہ طور پر، کسی مستند عالم دین سے یا خود بھی پڑھ کر جہاں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کسی سے ڈسکس کر لیا جائے. جزاک اللہ. یہ آپ نماز کے ضروری جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار احمد نعیمی صاحب، آج کے نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میں تھا آپ کا میزبان محمد سلیمان، اور آپ دیکھ رہے تھے رمضان کریم بزم کہکشاں کے ساتھ. السلام علیکم. ماشاءاللہ، رمضان کریم کی آج کی نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب حافظ عبدالرحمن رشائی صاحب. آپ خوبصورت نعت پڑھنے والے ہیں، آپ سے گزارش کریں گے کہ نعت شریف پیش کریں. میں کہ
چلا چلا